بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان اپنے نہ کردہ گناہوں میں جو اس نے کیے بھی نہ ہوں ان میں بری طرح پھنس کر رہ جاتا ہے، اور اگر یہ گناہ کسی لڑکی یا کسی عورت نے کیے ہوں تو اس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں یاد میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ میں اس ظالم شخص کی چنگل میں پھنس گئی تھی، جو اس وقت شیطان کا روپ دھارے مجھ پر جپٹا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے بے غیرت انسان، میں نے چیختے ہوئے اسے دھکا دینے کی پوری کوشش کی لیکن میں اسے 1 انچ بھی نہ ہلا پائی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن اس وقت میری فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس شخص نے میرے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ میں نے زور سے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، اور پھر ایک زوردار ٹانگ اسے دے ماری۔ خدا کے حکم سے وہ شخص پیچھے جا گرا اور میں پھٹے کپڑوں کے ساتھ باہر کی جانب بھاگی۔ مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں کب تک بھاگتی رہی اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میرا نام شمع ہے اور میں شادی شدہ ہوں۔ میری شادی کو ابھی سال ہوا تھا اور میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور مجھے اپنی اس خوبصورتی پر بڑا فخر تھا۔ پر آج پتہ چلا کہ یہ خوبصورتی کبھی کبھی عذاب کی وجہ بھی بن جاتی ہے، اور یہ عذاب مجھ پر 1 مہینہ پہلے شروع ہوا جب میرا شوہر یاسر کام کے سلسلے میں بیرون ملک گیا۔ اسے 1.5 مہینے کے لیے جانا پڑا تھا اور میں نہیں جا سکتی تھی۔ وجہ گھر میں بیمار ساس تھی جو میری خالہ بھی تھی، جس کا مجھے خیال رکھنا تھا۔ میں نے یاسر کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میں اور یاسر ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میری بات سن کر یاسر نے کہا، میری جان بس 1.5 مہینے کی تو بات ہے، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ کیا اور مجھے خود سے لگا لیا۔ اگلی صبح یاسر نے جانا تھا اور میں ساری رات روتی رہی۔ وہ مجھے چپ کراتا رہا۔ دراصل یاسر کی پرانی جاب ختم ہو گئی تھی اور یہ اس کی نئی جاب تھی۔ حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ انکار کر دیتا، جانا مجبوری تھی اور یوں مجھے خود کو سمجھانا پڑا۔ اگلے دن صبح صبح یاسر اٹھتے ہی باہر نکل گیا۔ میں نے پوچھا تو یاسر نے بتایا کہ یہ آج سے تمہارا ملازم ہے، گھر کا پہرا بھی دے گا، باہر سے سودا سلف بھی لا کر دے گا اور گھر کے کاموں کاجوں میں بھی ہاتھ بٹائے گا۔ میں نے یاسر سے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ہمارے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہم ملازم رکھ سکیں۔ یاسر نے کہا کہ اس کی اجرت زیادہ نہیں ہے، بس تم اسے ایسا کرنا کہ تمہارے پاس جو پرانے کپڑے پڑے ہیں جو پھٹنے والے ہیں انہیں کچھ دیر پہنانا اور واپسی پر اسے دے دینا، یہی اس کی تنخواہ ہوگی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی لیکن اس وقت میں نے زیادہ غور نہیں کیا کیونکہ یاسر کے مجھ سے دور جانے کا غم زیادہ تھا، اور پھر وہ چلا گیا۔ میں پورا دن روتی رہی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ صبح سے کب شام ہوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر شام کے وقت وہ بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بی بی جی اپنی قمیض دے دو۔ میں غم کی حالت میں اٹھی اور جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اسے لا کر دے دی۔ بوڑھے نے وہ قمیض لی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اس دن تو میں اپنے غم میں کچھ محسوس ہی نہ کر پائی، اور پھر روزانہ ہی وہی سب ہونے لگا۔ وہ بوڑھا آدمی گھر کے باہر بیٹھا رہتا، میں چاہتی تو اس سے گھر کے کام بھی کروا لیتی اور سودا سلف بھی منگوا لیتی تھی، پر روزانہ میری ایک قمیض لے کر جاتا تھا۔ 15 دن گزر گئے تو میرے پاس پرانے کپڑے ختم ہو گئے اور اب میں مزید اسے کپڑے نہیں دے سکتی تھی۔ پتہ نہیں یاسر نے کیا سوچ کر اسے اس اجرت پر رکھا تھا۔ اس دن موسم تھوڑا خراب تھا۔ شام کو جب اس کے جانے کا وقت ہوا تو بوڑھے نے مجھ سے قمیض مانگی۔ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس مزید کپڑے نہیں ہیں، تم مجھ سے پیسے لے لو اور چلے جاؤ، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ پر بوڑھے نے کہا وہ پیسے نہیں لے گا، اسے قمیض ہی چاہیے۔ اس کی ہٹ درمی پر مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا، جب کہا نا کہ کپڑے نہیں ہیں، اگر پیسے لینے ہیں تو لو، نہیں تو دفع ہو جاؤ۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا اور یاسر کا کمرہ اوپر تھا۔ باہر بارش تیز ہو گئی۔ اس وقت مجھے یاسر کی یاد پاگل کر رہی تھی۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر دیکھا تو جیسے مجھے کرنٹ لگا۔ وہ بوڑھا آدمی گیٹ کے باہر طوفانی بارش میں بیٹھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں گیا۔ کیا وہ قمیض لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا؟ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی نیچے گئی اور جا کر گیٹ کھولا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ اسے دیکھتے ہی میں غصے سے بولی، لیکن بوڑھے نے جواب دیا کہ میں اپنی اجرت لیے بنا واپس نہیں جاؤں گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی، لیکن موسم خراب تھا، میرا دل نہیں کیا کہ میں اسے زیادتی کروں، اس لیے میں اوپر آ گئی اور جو قمیض میں نے پہنی ہوئی تھی وہ اسے لا کر دے دی۔ قمیض لے کر بوڑھا خوشی
خوشی واپس چلا گیا، لیکن اس واقعے نے میرا دماغ ہلا کر رکھ دیا۔ اب جانے کیوں مجھے اس بوڑھے سے خوف آ رہا تھا، وہ میری قمیض کا آخر کیا کرتا تھا؟ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ آخر کار میں نے یاسر کا نمبر ملایا، لیکن فون نہیں اٹھا رہا تھا یاسر۔ بار بار کوشش کرنے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میرا موڈ خراب ہو چکا تھا اور جانے کب تک میں روتے روتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو موسم کافی حد تک صاف ہو گیا تھا، لیکن میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا، یوں جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ اٹھتے ہوئے میں چکر آ رہے تھے، جسم سے آگ نکل رہی تھی۔ یقیناً مجھے بخار تھا۔ آج یاسر کو 20 دن ہو گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی نیچے آئی اور اپنی ساس کو ناشتہ کروا کے دوائی دی۔ اس کے بعد وہ بوڑھا ملازم اپنے وقت پر آ گیا۔ آج میں نے اس سے پورا گھر کی صفائی کروائی اور گھر کا سارا کام کروایا، اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد تم کام پر نہیں آؤ گے، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ وہ بولا کہ مالکن، جب تک مالک نہیں آ جاتے میں روز آؤں گا اور مجھے روز اپنی اجرت چاہیے ہوگی۔ اس کی ہٹ درمی مجھے بہت زیادہ زہر لگ رہی تھی، پر اس وقت میری طبیعت حد درجے تک خراب ہو چکی تھی۔ خیر، اس وقت میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شام کو جب وہ جانے لگا تو میں نے خاموشی سے اپنی قمیض اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، کیونکہ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا، اور پھر خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ میں نے دیکھا وہ بوڑھا آدمی ایک بڑے بنگلے نما گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے حیرت نے آ گھیر لیا کہ وہ بوڑھے کا اتنا بڑا بنگلہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر اپنا بنگلہ ہے تو میرے گھر میں کیوں کام کرتا ہے؟ اگر یہ اس کا بنگلہ نہیں تو وہ یہ میری قمیض لے کر اس میں کیوں آیا؟ پر میری طبیعت جو پہلے ہی خراب تھی اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ میں گرتی پڑتی گھر تک پہنچی، خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ جانے میں نے کتنی دیر بنا کچھ کھائے پیے بے ہوشیوں کی طرح سوتی رہی۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جب دیکھا تو میری ساس دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے جو خبر دی اس نے میرا دماغ گھما دیا۔ میں نے نیچے گئی تو دیکھا وہ بوڑھا آدمی میری قمیض لیے کھڑا تھا۔ اس کے منہ پر چوٹ کا نشان تھا۔ مجھے غصہ آیا کہ کچھ دیر پہلے تک تو یہ ٹھیک تھا، اتنی جلدی کیا ہو گیا؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے غصے سے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ جی، آپ نے غلط قمیض دے دی۔ میری اجرت آپ کی اتری ہوئی قمیض ہے جو دن میں پہنی اور شام میں اتر کر دے دی۔ یہ سننا تھا کہ میرے دل کیا کہ میں اس بوڑھے کا گلا دبا دوں، لیکن پھر حیرت نے آ گھیر لیا۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں نے اسے صاف قمیض دی ہے؟ کیسے؟ میں کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی، نہ سوچ پا رہی تھی۔ یاسر کی کمی مجھے شدت سے محسوس ہوئی تھی، اور مجھے غصہ بھی آیا تھا کہ وہ مجھے کس مشکل میں ڈال گیا ہے۔ میں نے بوڑھے سے غصہ میں کہا کہ کوئی قمیض نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، لیکن وہ منتوں پر اتر آیا اور میرے پاؤں پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی، خدا کا واسطہ ہے، بس آج اپنی قمیض دے دیں، اس کے بعد میں کبھی نہیں مانگوں گا آپ کو، اللہ کا واسطہ۔ میں کشمکش میں پڑ گئی۔ مجھے اس بوڑھے پر ترس آ رہا تھا، پر میرا دل ڈر رہا ہوا بھی تھا۔ جب سے اس بوڑھے کو میں نے اپنی قمیض دینی شروع کی تھی، میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ یاسر کے جانے کے 4 دن بعد مجھے اپنی پریگننسی کا پتہ چلا، اور آج اسے گئے 21 دن ہو گئے تھے۔ میں پریگننٹ تھی، شاید اسی وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس بوڑھے کو جو اپنی قمیض لا کر دے دی، اور ساتھ کہا کہ آئندہ اپنی شکل مت دکھانا اور نہ میرے گھر آنا۔ وہ بوڑھا قمیض لے کر مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تو مجھے اس راز پر پردہ اٹھانا چاہیے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ وہ بوڑھا آدمی میری قمیض کا کیا کرتا ہے؟ آج پورے 21 دن ہو گئے تھے، وہ کیوں میری قمیض لے جاتا؟ چنانچہ میں فاصلہ رکھ کر بوڑھے کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی بنگلے میں داخل ہوا، میں بھی اس کے اندر داخل ہو گئی، کیونکہ نہ تو وہاں کوئی گارڈ تھا اور نہ ہی کوئی سیکیورٹی کا کیمرہ۔ میں اندر داخل ہوئی تو اندر اندھیرا تھا، پھر ایک جانب مجھے روشنی دکھائی دی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور گلا خشک ہو چکا تھا۔ میں ڈر بھی رہی تھی، اور پھر جو میں نے دیکھا اس نے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک دائرے میں ایک آگ جل رہی تھی، اور وہاں کھوپڑیاں، ہڈیاں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا تھا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جس کی پیٹھ میری جانب تھی، اور اس کے سامنے بوڑھا آدمی سر جھکائے گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، پر اس کی آواز گرجدار تھی۔ اس نے بوڑھے آدمی سے کہا، اگر آج تم یہ قمیض نہ لے کر آتے تو میری سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی۔ تمہیں نہیں پتہ میں اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں۔
وہ میری نہیں ہو سکی تو میں اسے کسی کی بھی نہیں رہنے دوں گا۔ آج 21واں دن ہے، آج میرا چلہ پورا ہو جائے گا، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ ساتھ ہی ارد گرد سے چند ہٹے کٹے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے اس بوڑھے شخص کو رسیوں سے باندھ دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس بوڑھے شخص کو بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ میں زور زور سے چلائی، خدا کے لیے اس بوڑھے پر رحم کرو، مگر وہ لوگ میری ایک نہ سن رہے تھے۔ شاید وہ اسے جان سے مار دینے چاہتے تھے، کیونکہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ اپنا آخری ثبوت تک ختم کرنا چاہتے تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس بوڑھے کو گھسیٹتا ہوا دوسرے کمرے میں لے گیا۔ بوڑھے کی چیخیں باہر تک آ رہی تھیں۔ وہ شخص جو بوڑھے پر ظلم کر رہا تھا وہ میرے گاؤں کا تھا، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن مجھے وہ زہر لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے خوف آتا تھا اور مجھے یاسر پسند تھا، تو میں نے اسے ٹھکرا کر یاسر سے شادی کر لی، اور اس کے بعد وہ مجھے آج نظر آیا تھا۔ وہ اتنے خوفناک حلیے میں تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بیڈ پر پایا اور وہ شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے کالا جادو سیکھا اور آج میں کامیاب ہو جاتا۔ تم خود اپنے آپ کو بھول کر میرے پاس آتی، پر تم نے میرا چلہ ختم ہونے سے پہلے آ کر میرا کام بگاڑ دیا۔ اب مجھے ایسے ہی حاصل کرنا ہوگا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اس نے ہی یاسر کو مجھ سے دور کیا تھا اور اس بوڑھے کو میرے گھر میں داخل کیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میرا قصور اتنا تھا کہ میں نے اسے ریجیکٹ کیا اور اپنے لیے بہتر انسان چنا، پر میرا نہ کردہ گناہ میری سزا بن گیا اور وہ انسان سے شیطان بنا، میری عزت کو تار تار کرنا چاہتا تھا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے، مشکلوں سے میں وہاں سے بھاگی اور پھر گاڑی سے ٹکرا کر گر گئی۔ جب ہوش آئی تو خود کو ہسپتال میں پایا، وہاں پر میرے آس پاس پولیس والے کھڑے تھے۔ میں پولیس کی گاڑی سے ٹکرا کر گری تھی اور وہی مجھے ہسپتال لے کر آئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار بوڑھے کا چہرہ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی وہ شیطان کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گا اور مجھ پر جھپٹ پڑے گا۔ میں 2 دن ایسے ہی پاگلوں کی سی حالت میں روتی رہی۔ پھر جب مجھے اچھے سے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میرا بچہ ضائع ہو چکا ہے اور یاسر بھی واپس آ چکا ہے۔ میں اس کے گلے لگ کر خوب روئی اور پولیس والوں کو پوری کہانی سنا دی۔ پولیس والے اس سارے معاملے کی تفتیش میں لگ گئے اور میڈیا سیل بھی حرکت میں آ گیا۔ یاسر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ اسے تو یاد بھی نہیں کہ وہ کسی بوڑھے کو گھر لایا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یاسر پر جادو کیا گیا تھا۔ خیر یاسر نے مجھے سنبھالا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے تمہاری عزت بچا لی۔ بچے اور آ جائیں گے۔ ہم گھر واپس آ گئے، لیکن جانے کتنے مہینے ایسے ہی پریشان رہی، اور سکون مجھے تب ملا جب اس شیطان کو پکڑ لیا گیا اور اس بڑے شخص کو بھی قید سے آزاد کروا لیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے گھر میں میلاد کروائی اور میں خود بھی نماز کی پابندی سے پڑھنے لگی، کیونکہ میں سمجھ چکی تھی کہ اگر ہم اللہ سے دور ہوں تو ہم پر بری چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں۔ لیکن یہ میری زندگی کا خوفناک واقعہ تھا، لیکن مجھے ایک بہت بڑا سبق دے کر گیا۔ پر اللہ کا شکر ہے آج میں اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔